رہے ہیں، تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جائے گا کون اس کے پاس۔ 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے۔ میں نے کہا ملا دو۔ جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں، جنید جمشید۔ اس وقت پیک 97، جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا، جتنا پیسہ، جتنا نام، جتنا فیم، جتنی محبت نسل میں، کسی نے نہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی، تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں نے کہا کرو۔ کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا، اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے، اور میں تو اسے دیکھ چکا تھا سکرین پر، وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے، اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے، یہ خالی۔ ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی نہیں۔ کیا خوبصورت بات اس نے کی۔ میں نے کہا تو بہت آسان بات ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں، تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر، یہاں درد نہیں، دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں، یہاں درد ہے، یہاں دوا جا نہیں رہا، تو تمہیں ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہنے لگا میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا یہ جو خلا ہے تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے۔ روح کو لڑکی کا نہیں پتہ، روح کو میوزک کا نہیں پتہ، روح کو شراب کا نہیں پتہ، نشے کا نہیں پتہ، اسے صرف 2 کا پتہ ہے، ایک اللہ جس نے اسے بنایا، اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ ان 2 کے علاوہ کوئی غذا روح کی نہیں۔ میں کہا تم میں بھوک لگی ہو گا سکتے ہو؟ کہ نہیں۔ پیاس لگی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں۔ نیند چڑھی ہوئی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں۔ کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتے ہو۔ ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں دیتے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب آپ سچ نہیں بولتے، جب آپ حرام سے نہیں بچتے، جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے، جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے، جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو، تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے، ایک پکار پیدا ہوتی ہے۔ وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے، وہ اینزائٹی بنتی ہے، وہ بیماری کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کھلا رہے، اسے پیاس ہے تم پانی نہیں۔ دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں نے بیان کرنا تو مجھے پانی ساتھ پینا ہے۔ تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی قسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا نا تو کسی کو نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانے یاد رہیں گے، یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا دیدار ہو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے۔ اور میرا آج کا معاشرہ اور آج کا ملک اور آج کی دنیا وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ لذتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور لذتوں کو نشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور گاڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں، سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مختلف قسم کی عیاشیوں بدماشیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جتنا اس میں آگے جاتے ہیں اتنا کانٹوں سے بھرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کانٹے روح میں چبھتے ہیں۔ ہر گناہ وہ روح میں کانٹے چبھتا ہے اور دل میں خنجر کی طرح وہ آ کے وار کرتا ہے، اور پھر اس سے زندگیوں میں ویرانیاں وحشتیں۔
میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر ایلوس پریسلے. جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا. وہ نشے کر 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 ٹوائلٹ میں مر گیا. جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئی تھیں اس کے پیچھے, اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو, نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو. کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے, مرد ہو یا عورت, لڑکا ہو یا لڑکی, پڑھا ہو ان پڑھ ہو, جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے, جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے, تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ پانی جب طوفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میرے رب کی قسم بچوں, اب میرا سرمایہ ہو, یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے, میرا نہیں, یہ میرے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے. ہم عصر کے قریب ہیں, آپ کی ابھی ظہر بھی نہیں ہوئی ہے. جو کائنات ہے, قانون جو قانون ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں, یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں, یہ اپنے نبی کو پہچان لیں کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا, ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون, ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے, ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کارواں کیا ہے, یہ موت کیا ہے, یہ مقصد زندگی کا علم ہے. یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا. تمہارے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو, ملا دیہاتی, ایک نے کہا چاچا تینوں فزکس آمدی ہو سکے, پتر نہ ہی آج سنیا, کہ تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی. دوسرے نے پوچھا چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے, کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنیا, کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو. تیسرے نے پوچھا چاچا زالوجی آمدی ہے, کہ نہیں پتر پتہ نہیں کی بلا ہے, کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی. دریا میں طوفانی موج آ گئی, کشتی ڈولنے لگی. چاچا بولے پترو تیرنا آمدہ ہے؟ پترو تیرنا آمدہ ہے؟ کہ چاچا کوئی نہیں ہے, کہ میری ادھی گئی توڑی ساری گئی. تو بچوں تم کامسیٹ کی ڈگریاں لے لو, یا ہارورڈ کی لے لو, یا کیمبرج کی لے لو, آکسفورڈ کی لے لو, اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی, اللہ کی قسم برباد ہو گئی. کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے, اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا, جس نے اللہ کو نہ پہچانا. اس لیے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے, قرآن, جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا. آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے, فاتو بصورت من مثلہ, لاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو, ایک صورت لکھ دو, ایک لفظ دیکھ دو. ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں, لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے. انہو لتنزیل رب العالمین, یہ رب العالمین کا کلام ہے. نزل بہ الروح الامین, اسے جبریل لایا ہے. علی قلبک, میرے نبی کے دل پر لایا ہے. لتکون من المنذرین, تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ علم بھی بچوں سیکھو. کون ہے بنانے والا, کس نے آسمان کھڑا, یہ کسی نے شامیانہ لگایا ہے, یہ سبزہ, یہ بلڈنگ کسی نے بنائی ہے. کون ہے جس نے آسمان کھڑا کر دیا؟ کون ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا؟ کون ہے جس نے سورج کو آگ دے دی, چاند کو ٹھنڈک دے دی, تاروں کو حسن دے دیا, رات کو اندھیرا دیا, دن کو اجالا دیا؟ کون ہے جس نے پانی کو روانی دی, ہوا کو تندی دی, زمین کو ٹھہراؤ دیا, پتھر میں سختی رکھی, موم میں نرمی رکھی, شہد میں مٹھاس رکھی, نمک میں کڑواہٹ رکھی, سانپ کے منہ میں زہر رکھا, مکھی کے منہ میں شہد رکھا, مشک, ہرن کے نافے میں مشک رکھا, گائے کے تھن میں دودھ رکھا, پتے کے اندر سے پھل نکالا, میٹھا بھی ہے, نمکین بھی ہے, کڑوا بھی ہے, ترش بھی ہے, قاشے بھی ہیں, پھانکیں بھی ہیں, دانہ بھی ہے, چھلکا بھی ہے, کور بھی ہے, رنگ بھی ہے, روپ بھی ہے, مٹھاس بھی ہے, ذائقہ بھی ہے. کون ہے؟ وہ اللہ ہے.
اللہ ہے، وہ اللہ ہے کہ اس اللہ الذی رفع السماوات بعمد ترونہا، آسمان اللہ نے بنایا، والارض بعد ذلك دحاہا، ارے بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ سامنے سے، تم بچیوں کے سامنے آ گیا، والارض بعد ذلك دحاہا، زمین کا فرش بچھایا میرے اللہ نے، والجبال ارساہا، پہاڑ گاڑے میرے اللہ نے، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی چارہ نکالا میرے اللہ نے، انا سببنا الماء صبا، بارش برسائی میرے اللہ نے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا اللہ نے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھل پھول غلے نکالے میرے اللہ نے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا میرے اللہ نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، مٹی سے بنایا مجھے میرے اللہ نے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، مٹی سے غذا کو نطفہ بنایا میرے اللہ نے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسے جونک بنایا میرے اللہ نے، فخلقنا العلقۃ مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا میرے اللہ نے، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا میرے اللہ نے، فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا میرے اللہ نے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دی ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میرے اللہ نے، الم نجعل لہ عینین، مجھے آنکھیں دی میرے اللہ نے، ولسانا، زبان دی میرے اللہ نے، وشفتین، مجھے 2 ہونٹ دیے میرے اللہ نے، یہ سب کچھ کرنے والا کاریگر وہ ایک اللہ ہے۔ بچوں پہلا علم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ ہاں، ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا، کچھ نہیں، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے، یہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ شیطان کی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت سے اپنی دعوت دیتا ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اللہ، میں قرآن پہلے بیان کر رہا تھا، اب آپ کو اپنے اقبال کے سناؤں، اقبال کو بھی پڑھا کرو، پر اب تو تمہاری اردو ہی ایسی کمزور ہو گئی۔ حد اونچائی 11 فٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہماری میری اپنی بھتیجی، وہ اماں سے کہتی، اماں یہ حداون چائی 11 فٹ کیا ہوتا ہے؟ حداون چائی، حد اونچائی 11 فٹ، حداون چائی، ان کو اب اقبال کہاں سے سمجھ میں آئے؟ ماں نے ایسا شاعر جنا ہے کہ نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ انگلش، عربی فارسی اردو کو تو میں نے پڑھا ہے، انگلش بھی پڑھی اللہ کے فضل سے، وہ اب بھول گیا ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اے الہم اللہ، کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا؟ کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ کون ہے جس نے درخت پھل پھول غلے اگائے؟ اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں ہے، سبحان اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ کے علاوہ یہ نیچر ہے، نیچر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا بہائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کڑوے کو کس نے جدا جدا کیا؟ الہم اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں ہے۔ اس کو میرا شاعر کہتا ہے، میں اقبال کو ہمیشہ میرا شاعر کہتا ہوں، میرا شاعر کہتا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد، کہ دنیا میں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوہا پڑے پڑے 1 کروڑ سال کے بعد اچانک تلوار میں تبدیل ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے حلوائی نہیں بنتا، حلوائی کی دکان پہ بیٹھ کے حلوائی بنتا ہے۔ مولانا روم ایک بہت بڑا نام ہے، یہ فلسفی تھے، فلسفے کے بڑے ماہر تھے، اور فلسفہ تکبر پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ سے ہٹا دیتا ہے، تو ان کے علم کا غلغلہ تھا۔ پھر وہ ان کا رخ بدلا، شمس تبریز ان کی زندگی میں داخل ہوئے، ایک اللہ کے ولی، ایک صوفیاء کے بڑے سردار،
دونوں پیر مرید ایک ہی جگہ ہیں، پونیا میں گیا تھا، دونوں کے مزار پر اسپیشل حاضری دینے گیا تھا۔ تو ان کے فلسفے کی دھوم تھی، اور ان کا درس ایسے تھا جیسے آپ بچے بیٹھے ہوئے ہو ایسے، اور سامنے کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا، مسجد کا حوض ساتھ تھا، اور وہ درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں شمس تبریز آتے ہیں، دیہاتی پگڑی، ننگے پاؤں، دیہاتی چوڑا، تو بڑے بھول پان سے امام مولانا روم سے پوچھتے ہیں یہ چیز یہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یوں دیکھا، جاہل، ان پڑھ، کہیں آس کہ تو نمی دانی، ارے بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابیں ایسے طریقے سے ان کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں پانی میں جا گریں۔ وہ تیرا بیڑا تر جاؤ نا مرادہ، مروا گتی آئی میں، اب کوئی پریس تو ہے نہیں کہ نکلوں، وہ میرے ہاتھ کی لکھی کتابیں تو انہیں برباد کر دیں۔ وہ پہلے ان کی گالیاں سنتے رہے، پھر ایک دم پانی میں چھلانگ لگائی اور یوں کتاب خشک باہر رکھ دے، پھر نکالیں اور خشک باہر رکھ دیں، پھر نکالیں اور خشک، ساری کتابیں ایک پانی کے قطرے نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، خشک گرد اڑ رہی تھی، اور سامنے رکھ دیں۔ تو مولانا روم کہنے گئے این چیز یہ کیا ہے؟ کہیں آس کہ تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولوی روم مولانا روم بنے، پھر آج ان کی مثنوی مولانا روم وہ علم ہے جو آج تک کوئی ایسا لکھ نہیں سکا تزکیے پر، تصوف پر۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ میرا بنانے والا اللہ ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ موت کیوں دیتا ہے؟ یہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ اس علم سے، ابھی مر گیا بیچارہ اسٹیفن ہاکنگ، جو اس نتیجے پر پہنچا جو پہلے نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز اس کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں، پھر عبدالسلام ہمارا پاکستانی اور 2 امریکن تھے، انہوں نے اس کو غلط کر کے ثابت کیا کہ 3 فورسز کنٹرول کرتی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ صرف ایک فورس اس کو کنٹرول کر رہی ہے کائنات کو۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا وہ گاڈ ہے؟ کہ نہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی عقل پہ کھڑا تھا، اسے قرآن کا پتہ نہیں تھا، اسے نبوت کا پتہ نہیں تھا، تو اسی میں گم ہو کے بیچارہ مر گیا کہ نہیں، پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، اگر گاڈ کا تصور ہے تو پھر سائنس رک جائے گی۔ تو یہ انسانی عقل بس اتنا ہی سوچ سکتی ہے، اس سے آگے انسانی عقل کی نہ کوئی پہنچ ہے نہ پرواز ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے بتایا۔ میرے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے، چونکہ علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، علم آتا ہے پڑھنے سے۔ دیکھا نا، تو تم ایک کتاب پڑھو تو دوسری نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 کتابیں کٹھی رکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، آگے دیکھو پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ادھر دیکھا یہ نہیں نظر آ رہی، انہیں دیکھا تم نہیں نظر آ رہے۔ میرے نبی کی نظر کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی؟ اللہ اکبر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہ کیوں میرے رکوع سے پہلے رکوع کرتے ہو، کیوں میرے سجدے سے پہلے سجدہ کرتے ہو؟ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ میرے نبی صرف آگے نہیں۔ اور ایک ٹائم چھوٹی جی گل ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، تو آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا، اور دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ محراب ہماری مسجد میں نا محراب ہوتا ہے، اور مینار، یہ میرے نبی کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز پہلی ہستی ہیں جنہوں نے محراب بنوایا اور مینار بنوایا، اور اب کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر یوں پیچھے آنا شروع ہوئے اور مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ تو اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چکر ہے، پہلے تک کبھی ہویا نہیں۔ سلام پھیرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے تو پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے دیکھا نہیں۔ تو میں جب یہاں اوپر دیکھتا ہوں تو میرا گوتا اے یا جاندہ پتہ نہیں ہوتے کی ہے، ٹھیک؟ اس چھوٹے سے پردے نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے، آگے دیکھنا چاہتا ہوں تو لٹکا ہوا پردہ اس نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آج کا
آج کی اسٹرانومی اس کو کتنا کچھ کھول چکی ہے. آپ کہا مجھے جنت نظر آئی، میں نے آگے بڑھنا شروع کیا. آگے گیا تو جنت کے پھل جھکے ہوئے باہر ایسے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، انگوروں کے گچھے. تو میں ان کے قریب ہو گیا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انگور کا گچھا ہے کتنا بڑا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتے 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 نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ بیٹھے نہ سستائے، تو 1 مہینہ اڑنے کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ تیری ماں کو کہا ہو ڈول بنا؟ کہا جی ہاں. کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. کوئی ساتھ میں کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو میں نے تو میری بیوی نو تو ہی کافی ہو جائے گا. آپ نے کہا بیوی دا فکر نہ کر، تیری ساری جنت نو کافی ہو جائے گا، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا تو میں آگے ہوتے 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 دیوار تک چلا گیا، اور پھر مجھے جہنم نظر آئی. تو جہنم بھی آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں پر ہے. تو میں اس کو دیکھتے کہ مجھے ڈر لگا، اور اس کی آگ اور اس کے شعلے. تو میں ہٹتے 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 کنارے پر کھڑا ہو گیا. جس کی اتنی طاقتور آنکھ ہو اس کا علم کیا ہو. اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. میرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بلایا، اٹھایا، پہلا آسمان سکڑ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، 7واں آسمان سکڑ دیے. اور یہ عجب دنیا کا واقعہ ہے میرے نبی کا معراج کہ 7واں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ جبریل بول پڑے یا رسول اللہ بس اتنا بھی اوپر گیا تو جل جاؤں گا. پاسپورٹ بھی کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں. آپ جانے، آپ کا رب جانے. اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر اٹھایا، عرش کے دروازے کھلوائے، عرش پہ قدم رکھوایا، 70,000 نور کے پردے ہٹوائے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے. اور میرے نبی میرے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تم اس آنکھ کا انکار کرتے ہو. میرا نبی کہتا ہے ان آنکھوں کے ساتھ کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. تیرا علم کہتا ہے کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، جو کچھ ہے یہی کچھ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرو، یہ تمہاری معراج ہے. اور آج کا علم کہتا مزے کرو، موج کرو، یہ موج کا جہان ہے. کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد. مزے کرو، انجوائے کرو، لائف انجوائے کرو. ہاں انجوائے کریں گے. اللہ کو راضی، اللہ کی قسم جو مزے اللہ کو راضی کرنے میں ہیں، نہ کسی نشے میں ہیں، نہ کسی میوزک میں ہیں، نہ کسی نافرمانی میں ہیں، نہ کسی گناہ میں ہیں، نہ کسی بدکاری میں ہیں. جو مزہ اللہ کو راضی کر. کیوں میرے نبی کا نواسہ 72 سمیت نیزوں پہ چڑھ گیا؟ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، اس نے شور مچایا، میں اس کا رونا نہیں سن سکا، میں باہر ڈیرے میں بھاگ گیا، مجھ سے اس کا رونا نہیں سنا گیا. یہ کیا مزے لے رہا ہے میرے نبی کا نواسہ حسین، جو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، بھتیجوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے، اور اس کے چہرے پر وہ سکون اور اطمینان ہے کہ لفظ سکون بھی چھوٹا پڑ رہا ہے، لفظ اطمینان بھی چھوٹا پڑ رہا ہے. پھر اپنی گود میں 2 سال کے معصوم بچے کو میں نے بہت دفعہ کوشش کی میں کربلا کو تفصیل سے بیان کروں، کبھی بھی نہیں کر سکے کہ نہ میرا آنسو تھمتا ہے، نہ میری زبان ساتھ دیتی ہے. کیا مزہ تھا. تم مزہ ڈانس میں دیکھ رہے ہو، میوزک میں دیکھ رہے ہو. اللہ کی قسم
اس میں جاؤ گے اتنا ذلیل ہوگے، اتنا تمہارے دل کی دنیا ویران ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تم نشوں کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں نہ یہ دنیا ملے گی نہ وہ دنیا ملے گی۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں نبی کے نواسے کی شان، کہ انہیں بچوں کو ذبح ہوتے دیکھتا ہے کہ الحق جا اپنے باپ دادا سے مل، جا اپنے جد امجد سے مل، جا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ۔ آخر میں 2 سال کے معصوم بچے کو بلوایا کہ اس کو تو یہ ویسے چھوڑ دیں گے، کہ اکیلے رہ گئے، عبداللہ بن حسین باقی ہیں، وہ 2 سال کے تھے، ان کو پیار کیا، گلے لگا کر یہاں بٹھایا، یہاں۔ ان ظالموں نے ان کو بھی نہ چھوڑا، ابن الموکل نے تیر مارا، یہاں لگا اور گردن کے پار ہو گیا، گلے کے پار ہو گیا اور گردن ڈھلک گئی، بچہ آہ بھی نہ کر سکا۔ یہاں میرے نبی کے نواسے کہ قربان جاؤں، خون دونوں ہاتھوں میں لے لیا، ایسے بھر گئی لب پر، یوں اچھال کر کہا یا اللہ تو راضی ہے تو بس موج ہی موج۔ لیتک تحلو والایام مریضۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من وداد صفیہ وشرب من ماء المعین سراب فاذا صح منک البد فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ میرے بچوں، اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل بناؤ، پھر ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، پھر تاجر بنو، پھر تم شاہ سوار بنو، جو مرضی بنو، اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم سب کچھ پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا، آج تک لعنت برس رہی ہے۔ حسین نے سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا لیا، آج تک اس پر 1400 سال ہو گئے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوئے، بڑے بڑے ظلم ہوئے، نہ اتنا کبھی رویا گیا نہ رویا جائے گا، نہ اتنا کبھی تڑپی ہے انسانیت نہ کبھی تڑپے گی، نہ اتنا کبھی دکھی ہوئی انسان نہ کبھی دکھی ہوگی۔ تو ایک مثال قائم کر گئے، جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے کہا میرے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے 2 پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، انہیں تنگ نہ کرو، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ میرے نبی نے نماز کا سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے۔ پہلی صف کے صحابہ نے ذرا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اپنے نانا کی کمر پہ سوار بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے، کمر پہ کھیل رہے تھے، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے ہاتھ آگے کیا اتارنے کے لیے، میرے نبی نے یہاں سے دیکھا ایک ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ سجدے میں یوں تھے نا، تو آپ نے یوں کیا، مت کہو مت کہو۔ وہ جب تک کھیلتے رہے میرے نبی سجدے میں پڑے رہے، جب اترے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز ختم فرما کے دونوں بچوں کو گود میں لے کر فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ بہت بڑی تکلیف سے گزرنے والے ہیں، ایک کا سر کٹ جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا، لیکن وہ کس خوشی سے جا رہے ہیں، کس اطمینان سے جا رہے ہیں۔ جب ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا کٹا ہوا سر آیا تو ابن زیاد نے کہا آج تک ایسی رونق کسی مردہ چہرے پر نہیں دیکھی، آج تک ایسا سکون کسی مردہ چہرے پر نہیں دیکھا۔ تو نے منہ پہ چھڑی ماری، تب ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر رونے لگے، کہا ظالم یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک ماضی ہے، ہم ماضی سے رشتہ کاٹ دیں گے تو جانور بن جائیں گے، ماضی سے رشتہ کاٹ دیں گے تو میرے اور ایک گائے اور بھینس، بلکہ گائے بھینس مجھ سے اچھی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتی، میں اللہ کو یاد نہیں کرتا۔